بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے تو رسول خدا کی زوجہ حضرت ام سلمہ بتاتی ہیں کہ نور کیا ہے۔ رسول کی زوجہ کہتی ہیں جب رات کے اندھیرے میں ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی تو ہم سوئی کو تلاش نہیں کرتی تھی، ہم انتظار کرتی تھی رسول کب آئیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا رسول کے آنے کا اور گم شدہ سوئی کا کیا رشتہ، تو رسول کی زوجہ کہتی ہیں رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا جب رسول آتے تھے رسول کے چہرے کے نور سے ہماری گم شدہ سوئی مل جاتی تھی۔ رسول کے چہرے سے نور نکلتا تھا، رسول کا چہرہ نورانی ہوتا تھا، رسول کے چہرے کے نور سے ہم اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کرتی تھی۔ اب ایک جملہ ہدیہ کروں علی والوں کے لیے تو بس پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول نے شب ہجرت علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا۔ ابھی آپ نے سنا حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں رسول کا چہرہ نورانی، اللہ نے کہا میرے حبیب مکے سے نکل جا اور ایسے نکل کہ کافروں کو پتہ نہ چلے کہ نبی مکے میں ہے یا نبی مکے سے نکل گئے۔ اب اگر نور کے بستر پہ کوئی بے نور آ جاتا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ رسول کے بستر پہ کوئی ایسا سوئے جس کے چہرے سے وہی نور نکلتا ہے جو رسول کے چہرے سے نکلتا ہے۔ اور جب کائنات میں نظر دوڑائی گئی یا نبی نظر آئے یا علی نظر آئے۔ اب ایک جملہ اور ہدیہ کروں اور وہ یہ ہے جب نور کے بستر پہ کوئی بے نور نہیں آ سکتا، جب نور کے بستر پہ کوئی بے نور نہیں آ سکتا تو نور کے ممبر پہ بے نور کیسے آئے گا؟ جب نور کے بستر پہ کوئی بے نور نہیں آ سکتا تو نور کے ممبر پر بھی کوئی بے نور نہیں آ سکتا۔ عزیزان محترم ایک وجہ تو یہ تھی، مگر اللہ کے رسول نے جیسے میں نے بتایا کل بھی جنگ خندق میں سب کو موقع دیا۔ تاریخ بتاتی ہے جنگ خندق تو کل آپ نے سنی نا، اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے تھے کون جائے گا اس کے مقابلے میں، کوئی نہیں اٹھ رہا تھا۔ یہاں بھی اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے تھے ایکم یبیت علی فراشی، کون میرے بستر پہ سوئے گا۔ جیسے کل خندق میں آپ نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھا، بار بار اٹھا۔ اسی طرح شب ہجرت میں بھی کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھا، بار بار اٹھا، مولا علی اٹھے۔ مولا علی نے کہا یا رسول خدا میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا۔ علی یہ کوئی معمولی بستر نہیں، علی یہ تلواروں کے سائے میں سونے والا بستر ہے، کافر آ کے سونے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، موت کا بستر ہے، علی پھر بھی سو جائیں گے۔ علی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول خدا کیا میں بچ جاؤں گا، علی نے کہا یا رسول خدا میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں کیا آپ بچ جائیں گے؟ اب پتا چلا ہم کیوں عاشق علی ہیں، کیونکہ علی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ یا رسول میں سو جاؤں گا، تلواروں کے سائے میں سو جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، مگر کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری جان بچے گی۔ اب یہاں میرے مولا علی کا جملہ تاریخ میں موجود ہے۔ مولا علی نے کہا یا رسول خدا آپ بے فکر ہو کر چلے جائیے، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن میں ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں ابراہیم نے اسماعیل کو کہا اللہ نے حکم دیا ہے تجھے ذبح کروں، اسماعیل نے کہا بابا آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہاں اسماعیل صبر کر رہے ہیں، یہاں علی شکر کر رہے ہیں۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پہ، شکر ہوتا ہے نعمت پہ۔ اب اللہ کے رسول نے اپنی دستار اتاری علی کو پہنائی، اپنی عبا اتاری علی کو پہنائی۔ رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے علی کو نبی کا شبی بنا رہا ہوں۔ توجہات کا طالب ہوں۔ ایک اور اعتراض کا بھی جواب مل گیا کہ شبی بنانا بدعت نہیں ہے، سنت نبی ہے۔ علماء دوسری وجہ بھی بتاتے ہیں، علماء کہتے ہیں
رسول خدا نے اپنے بھائی علی کو موت کے بستر پر تلواروں کے سائے میں اس لیے سلایا کیونکہ رسول خدا بہت بڑے امین تھے۔ کیا مطلب؟ اگر اس زمانے کے کافروں سے پوچھیں کہ تم اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہو، تم اپنا سونا کس کے ہاں رکھتے ہو، اس زمانے میں بینک تو نہیں تھے، لوکرز تو نہیں تھے کہ لوگ جا کے بینک میں پیسے رکھوائیں، لوکر میں جا کے سونا رکھوائیں۔ جو سب سے بڑا امین ہوتا تھا، جو سب سے بڑا صادق ہوتا تھا، جو سب سے بڑا ایماندار ہوتا تھا، لوگ اس کو پیسہ دیتے تھے۔ اب کافروں سے اگر پوچھا جائے، اے کافروں ذرا تم بتاؤ تم اپنا پیسہ کس کے ہاں رکھتے ہو، تم اپنا سونا کس کے ہاں رکھتے ہو، تم اپنا مال کس کے ہاں رکھتے ہو، تو کافر ہیں، خون کے پیاسے ہیں، دشمن رسول ہیں، مگر کافر کہتے ہیں ہم اپنا پیسہ محمد کے پاس رکھتے ہیں، ہم اپنی دولت محمد کے پاس رکھتے ہیں۔ ارے تم تو خون کے پیاسے ہو، تم نے تو اپنے جوانوں کو تیار کیا کہ جا کے محمد کو قتل کر دیں، پھر بھی تم اپنے پیسے محمد کے پاس کیوں رکھتے ہو؟ تو کافر کہیں گے دشمنی اپنی جگہ پر، مگر 40 سال سے دیکھ رہے ہیں ہم نے محمد میں امانت دیکھی، صداقت دیکھی، شرافت دیکھی، ایمان دیکھا، سچائی دیکھی۔ رسول کو جانا تھا، مگر کیونکہ رسول امین تھے، رسول نے اپنے بھائی علی کو موت کے بستر پہ سلایا۔ علی رات کو سونا، صبح جا کے کافروں کی امانتوں کو دینا۔ اچھا اب یہ کمال کا جملہ ہے، یہ شب ہجرت ایک بہت بڑے مسئلے کو سولو کر رہا ہے۔ کس مسئلے کو؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد مسلمانوں میں دو گروپ بن گئے، دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ نے یہ کہا رسول نے اپنا کوئی جانشین نہیں بنایا، بلکہ کہا اپنے مرضی سے اپنی طرف سے کسی کو بنا لینا، یہ ایک گروپ ہے۔ مگر دوسرا گروپ یہ کہتا ہے وہ رسول جس نے کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ رسول جس نے مسجد میں داخل اور مسجد سے خارج ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہ رسول جس نے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھائی، وہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتا سکتا؟ جو رسول چھوٹی سے چھوٹی بات بتا رہا ہے وہ یہ کیسے نہیں بتا سکتا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ یہ گروپ کہتا ہے کہ، اور اس گروپ کے پاس 100 سے زیادہ کتابوں کے ریفرنسز ہیں، یہ گروپ کہتا ہے آخری حج ہے رسول کا، رسول حج سے واپس آ رہے ہیں، رسول میدان غدیر خم میں جب پہنچے سب کو کہا ٹھہر جاؤ، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کرایا، ممبر بنوایا، علی کو بلایا، علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہتے ہیں وہ نبی جو کافروں کی امانت کو بغیر امین کے نہیں چھوڑتا، توجہات کا طالب ہوں، وہ نبی جو کافروں کی امانتوں کو واپس دینے کے لیے اپنے بھائی علی کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، اسی نبی کو اللہ نے کہا اے حبیب یہ دین میری امانت ہے، یہ اسلام میری امانت ہے، یہ شریعت میری امانت ہے۔ تو وہ نبی جو کافروں کی امانت کو بغیر امین نہیں چھوڑتا، وہ خدا کی امانت کو بغیر امین کیسے چھوڑ